صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں تمام تر واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ صوبے میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، اور اس کی تفصیلات ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں صدیق اورنگ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تتولی۔ کیسر تولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر دو صوبے ہیں، صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان یا دیگر دہشت گرد گروپسوں کی بات کی جائے وہ متحرک ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا کیسر خان تتولی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسر تولی، سب سے پہلے تو دہشت گردی تو اپنی جگہ بلا شبہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ اٹھانے والے ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں جو فیک پروپیگنڈاز پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پھر دوسری جانب ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ، تو ان کے حوالے سے کیا کچھ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ ویسے بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، ان کے حوالے سے بڑی کلیئر اسٹریٹجی اپنا لی گئی ہے کہ ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی، ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوگا، اور بہت ساری سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے خلاف سختی سے کام جاری بھی ہے۔ اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر صرف پاکستان سے اندر تو یہ نیٹ ورکس آپریٹ نہیں ہوتے نا، موسٹلی باہر سے 99% باہر سے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی قابو میں نہ آئیں، اور وہ فنڈڈ ہوتے ہیں ہمارے ملک دشمن جو ہیں، جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جیسا کہ را ہے، بھارت ہے، موساد ہے، اسرائیل ہے، مطلب یہ وہ ان کی ایجنسیز اور ان کے وہ ممالک ہیں جو پاکستان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے یا پاکستان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، ٹھیک ہے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور سب فیک، یاد کسی کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، کسی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن صرف کہانیاں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس اگر کہانی آ گئی، اس کو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی جنریٹڈ اتنی چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں کہ آپ سچ ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا ٹائم لگائیں گے، وہ اتنی پھیل چکی ہوگی اور اتنی پھیل جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ سچ ہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر یقین کرنے والوں کو بھی اس کے اندر قصور ضرور ہے کہ وہ جب تک چیزوں کی تصدیق نہ کریں، تحقیق نہ کریں، وہ شیئر نہ کریں۔ یہاں پر تو بڑے سخت معاملات ہیں۔ اب آپ نے ان کے لیے قوانین بنا دیے ہیں۔ پیکا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک موجود ہے قانون، اس کے تحت نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا وجود عمل میں آیا ہے۔ پہلے نیشنل سائبر کرائم ونگ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایف اے کا، اب پوری ایک ایجنسی اس لیے بنا دی گئی ہے کہ اب سارا جو کرائم ہے وہ ڈیجیٹل کرائم ہے، اب وہ سوشل میڈیا کے تھرو اور وہ ڈیجیٹل جو سیٹ اپس ہیں ان کے ذریعے سارا کرائم ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر کام شروع ہو گیا، اب چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی، لیکن جو باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ کو، ہماری ایجنسیوں کو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ضرور بنانی ہوگی کہ ان کے روک تھام کے لیے یا ان کو کل کرنے کے لیے ان تمام مواد کو، اس سوشل میڈیا سائٹس کو جو اگینسٹ پاکستان استعمال ہوتی ہیں، کوئی مربوط نظام جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے۔ لیکن پاکستان کے اندر چیزیں انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی نظر آئیں گی، اور یہ جو ملک دشمن ہیں، یہ جو ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا، آپ کی اجازت سے میں ذرا جو رپورٹ آئی ہے رواں سال کی ہی دہشت گردی کے حوالے سے، ناظرین خیبر پختونخوا کی اگر بالخصوص بات کریں تو رواں سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران دہشت گردی کے کل 476 واقعات رپورٹ ہوئے، جس کے اندر پولیس دستاویزات جو سامنے آئی اس کے مطابق شمالی وزیرستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 77 واقعات ہوئے، بنو میں 74، لکی مروت میں 48، ڈی آئی خان میں دہشت گردی کے 44 واقعات رپورٹ ہوئے، اور اسی طرح دہشت گردی واقعات میں سب سے زیادہ 121 عام شہری شہید ہوئے، جبکہ 301 افراد زخمی ہوئے، اور 7 ماہ کے دوران صوبے میں 66 پولیس اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے، 90 زخمی بھی ہوئے، اور اس طرح دہشت گردی کے واقعات میں جو 10 خاصدار وہ بھی شہید ہوئے اور 8 زخمی ہوئے۔ اسی طرح ایف سی کے اہلکاروں کی اگر بات کریں، جوانوں کی بات کریں تو 48 ایف سی کے جوان اور 109 زخمی ہوئے، اور سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کریں تو فورسز کے 55 افراد جو جوان تھے ہمارے شہید ہوئے، 112 زخمی ہوئے۔ اور رپورٹ کے مطابق رواں سال سب سے زیادہ بنو میں جو شہادتوں ہی پولیس اہلکاروں کی 15 پولیس اہلکار شہید ہوئے، لکی مروت میں 9، جنوبی وزیرستان اور پشاور میں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور سینٹرل پولیس آفس کے مطابق خیبر پختونخوا میں اب تک 2289 پولیس اہلکار اور افسران شہید ہو چکے ہیں۔ کیسے تو یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے
جو دستاویزات موصول ہوئی تھی جو سامنے آئی ہیں؟ یہ تو سرکاری دستاویزات ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس دستاویزات کے مطابق آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ایک دن میں کئی واقعات ہو رہے ہیں، ایک دن میں کئی واقعات دہشت گردی کے، ٹھیک ہے، جس سے ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا وہ جانی نقصان بھی اٹھا رہا ہے، وہ مالی نقصان بھی اٹھا رہا ہے، اور وہاں پر جو ظاہری بات ہے جہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں پر امن نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کا انویسٹر بھاگ جاتا ہے، وہاں پر کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب خیبر پختونخوا کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے، اور شروع دن سے آج کا نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر صوبائی حکومت نے کوئی اپنا ایکشن پلان بنانا ہے۔ انہوں نے ایک جرگوں کا سلسلہ آپ کو پتہ شروع کیا ہے، حکومت خیبر پختونخوا نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جرگہ منعقد بھی کیا سی ہاؤس میں، تمام قبائل کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یاد رکھیں۔ اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ، اس لیے میں اس کو دوبارہ کوٹ کروں گا، بہت اچھا انہوں نے بات کی کہ ہم نے یہ جنگ مل کر لڑنی ہے، ہم نے یہ جنگ فورسز کے ساتھ مل کر لڑنی ہے، فوج بھی ہماری ہے، ایف سی بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، سارے ادارے ہمارے، اور ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہی اصل آپ کا جذبہ اور یہی اتحاد چاہیے، تبھی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی، صوبے کے حق میں بہتر ہوں گی، اور اس ملک کے حق میں بہتر ہوں گی۔ تو اس لیے جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے آپ کے ساتھ وفاق مدد کرے صوبے کے ساتھ، جہاں پر وفاق کو ضرورت پڑے آپ صوبہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ مدد کرے، تو مطلب تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں، تبھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا تو میں وہ نہیں کرنے دوں گا، آپ کچھ کرنے سے روک نہیں سکتے کسی کو۔ صوبہ جو ہے وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، صوبہ اس ملک کی لوگوں کے ساتھ ہے، اس ملک کے ساتھ ہے، اور جب وہاں پر ان لوگوں کو یا وہاں کے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر انٹرفیرنس بھی ہوگی، وہاں پر معاملات بھی ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گی، فورسز بھی جائیں گی، حکومت بھی جائے گی، سارے وسائل بھی استعمال ہوں گے۔ لیکن جب آپ مل کر کچھ چیز بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس کے نتائج زیادہ بہتر ہوں گے۔ جب آپ اس کولیکٹیو کوئی ہوگا نا کوئی معاملہ جہاں پر صوبے کے اندر عمل لانا ہے، جہاں پہ صوبے کے اندر کاروبار کو بہتر بنانا ہے، جہاں پہ صوبے کے اندر لوگوں کو سہولت فراہم کرنی ہے، جہاں پہ صوبے کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے، تو پھر کولیکٹیولی جب آپ کوئی چیز کریں گے اس میں بہتر نتائج ملیں گے۔ اگر الگ الگ چیزیں ہوں گی ظاہری بات ہے پھر تقسیم ہوگی اور اس کا دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ کیسر تولی بہت شکریہ۔ ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے، اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور کیسر خاتون اولی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔